أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا تسأل عما تعملون. خالق کائنات نے ارض و سماوات سے جو ہمارے لیے رزق جو بھیجتا ہے اللہ رب العزت، اس کا خالق کائنات نے خود تذکرہ کیا ہے کہ یہ زمین و آسمان سے تمہارے لیے رزق کا آ جانا اور نعمتوں کا مل جانا، یہ سارا کچھ دینے والا، بھیجنے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ان لوگوں سے سوال کریں جو اوروں کو اللہ رب العزت کا شریک ٹھہراتے ہیں اور گمراہی اور ضلالت کے راستے پر چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، ہم نے ان کا لڑ پکڑا ہوا ہے، ہم نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے اور یہ اللہ رب العزت ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، یہ ان کو واسطہ اور وسیلہ بنانا پڑتا ہے، بیچ میں ان کی ذات کو بنانا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کون ہے، ان سے یہ پوچھو، یہ جو رزق دے رہا ہے کیا رزق یہ دے رہے ہیں یا زمین و آسمان سے اللہ رب العزت ہی رزق عطا کر رہا ہے؟ اور ساتھ ہی وضاحت فرمائی کہ سوالیہ انداز میں کہ ان سے یہ بھی پوچھیں ہدایت پر تم ہو یا ہم ہیں؟ ہدایت پر تو ایک ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں کہ دونوں ہی ہدایت پر ہوں، جو باطل پر چل رہا ہے اور وہ بھی کامیاب ہو جائے اور جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ گمراہ تو کوئی نہ کوئی ہے، خرابی تو کسی نہ کسی میں ہے، یا ان میں ہوگی یا ان میں ہوگی، کسی نہ کسی میں خرابی ہوگی۔ تو یہاں ایک خوبصورت انداز اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور ایک دائی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے جب کسی سے بحث و تبحیث ہو جائے، بحث و مباحثہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی ایک اسلوب بیان فرمایا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے من یرزقکم کون رزق دیتا ہے تم کو، من السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، یہ رزق جو تمہیں مل رہا ہے، کھاتے پیتے ہو، ان نعمتوں سے فیض یاب ہوتے ہو، یہ کون دینے والا ہے؟ قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، وَإِنَّا اور بلا شبہ ہم، او ایاکم یا تم، لَعَلَىٰ ہُدًى البتہ ہدایت پر ہیں۔ یہ تو بتلاؤ ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہدایت پر ہو، او فی ضلال مبین یا واضح گمراہی میں۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے دو باتیں ذکر کی ہیں، ہدایت کا اور گمراہی کا۔ گمراہی پہ کون ہے؟ یہ لوگ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد نصیحت کرتے رہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ تم ہدایت پر ہو یا میں ہدایت پر ہوں، یا میرے اصحاب ہدایت پر ہیں یا میں ہدایت، ہم لوگ ہدایت پر ہیں یا تم لوگ ہدایت پر ہو؟ گمراہی میں تو کوئی نہ کوئی ہے۔ اور اللہ تسألون کہہ دیجئے نہیں تم پوچھے جاؤ گے، اما اجرمنا اس کی بابت، اس کے بارے جو ہم نے جرم کیا، جو ہم نے جرم کیا، ولا تسألوا اور نہ ہم پوچھے جائیں گے، اما تعملون اس کے بارے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں دیکھیں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں، یہ جو حالات سے کہیں، ان نادانوں اور بے وقوفوں سے کہیں کہ جو ہم جرم کر رہے ہیں اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا،
یعنی کہ ایک دائی اور ایک مبلغ کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا عاجزی والا ایک انداز پیدا کر کے اور اپنے گناہوں کے صغیرہ گناہ ہیں اگرچہ ان پر نظر دوڑاتے ہوئے ان پر غور کرتے ہوئے اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے یہ کہا جائے کہ بھائی دیکھو اگر میں جرم کر رہا ہوں تو اس کا تمہیں نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تم عمل کر رہے ہو، یہ نہیں کہا کہ جو تم جرم کر رہے ہو. کیوں؟ جب لفظ جرم ایسے اہل باطل پر بولیں گے تو وہ قبول کرنے کی بجائے الفاظ کی سنگینی اور الفاظ کی سختی سے وہ پھر دوڑتا ہوا وہ کہے گا کہ نہیں لو جی آپ مجھے مجرم ٹھہرا رہے ہیں. یہ ایک اسلوب اللہ رب العزت نے دعوت کا بیان فرمایا ہے کہ پیارے نبی آپ فرمائیں ان سے، اور یہ کہلایا پیارے نبی کی زبان سے ہے، اور قیامت تک کے آنے والے دین کے دعات اور مبلغین کے لیے یہ اسلوب مقرر کر دیا ہے. ہم اگر جرم کر رہے ہیں، ہم مجرم ہیں، تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تم جو عمل کر رہے ہو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. سورۃ الکافرون میں اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پیارے نبی آپ اعلان فرما دیں اے کافرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اور کئی ایک مقامات پر اسی طرح اور ایک جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے یوں بھی فرمایا کہ جو تم غلطی کر رہے ہو وہ اس کے بارے میں مجھ سے بات پرس نہیں ہوگی، اور جو ہم غلطی کر رہے ہیں وہ اس سے آپ بری ہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ نہیں کرے کوئی بھرے کوئی، جو کرے گا وہی بھرے گا. اللہ رب العزت نے یہ صاف صاف اصول مقرر فرمائے ہیں. تو اس لیے دعوت دیتے ہوئے کسی کو بڑے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے. چلو وہ قریب نہیں آتا تو کم سے کم وہ متنفر نہ ہو، وہ دور نہ ہو، اس کے پاس یہ اتنی بات سننے کا آئندہ کے لیے بھی حوصلہ رہے. ہو سکتا ہے ایک نہ ایک دن اس کے دل میں بات گھر کر جائے، وہ نہیں تو اس کی آنے والی نسلیں صحیح. تو یہ اللہ رب العزت نے یوں بھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے. صرف اللہ کے راستے کی طرف بلانا نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور برائی کا کلا کما کرنا ہے اور برائی کو دور کرنا ہے تو بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یوں بھی فرمایا کہ وہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ پیارے نبی خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں بلا رہا ہوں علی بصیرۃ وانا من اتبعنی، اس طرح الفاظ ملتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں بلا رہا ہوں اللہ کے راستے کی طرف بصیرت کے ساتھ، بصارت کے ساتھ، اور خوب دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ تمہیں اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں. تو ہمیں یہ اسلوب کسی کو مسئلہ بتاتے وقت، پوچھتے وقت، دین کی بات نشر کرتے وقت، پھیلاتے وقت جو شریعت نے اصول مقرر کیے ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے. وما علیہ الا البلاغ.